वक्त निकाला। मेहर साहिबा, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक चीज़ जो बार बार अब ये कही जा रही है, गो कि इसका पहले जो है वो गालिबन 6 जून से पहले किसी मुकदमे में इस तरह शाह साहब नामजद नहीं थे, 9 मई के हवाले से नामजदगी उनकी नहीं थी जो बनाया गया उनके ऊपर। लेकिन आप लोग तो बतौर एक ख़ानदान, बतौर एज एन इंडिविजुअल शाह साहब कंडेम भी कर चुके हैं 9 मई को, और मुतअद्दिद बार जो है वो कंडेम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ज़ेर अताब इस वक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हो रहा है वो उसी का एक जो है वो फॉल आउट कहा जा रहा है। कंडेम आपने भी किया, कंडेम कुछ और लोगों ने भी किया, लेकिन डिफरेंस ये था कि जिन दूसरों ने कंडेम किया उन्होंने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या आप समझती हैं ये एक वो मिसिंग लिंक है जिस पे शायद आप लोगों को आप पे प्रेशर आ रहा है, या ये वो वजह है जिसकी वजह से आप ज़ेर अताब हैं? डिफरेंस ये है। Assalamualaikum Maria, first of all thank you for having me on your show. Pleasure. And आपके सवाल का जवाब देते हुए जो असल लम्हा फ़िक्रिया वो ये है कि 9 मई को जो सानिया हुआ उसकी हम सब ने पुरजोर मज़म्मत तो की है। पाकिस्तान में कोई नहीं है जो ये समझता है कि अच्छा हुआ या ऐसा होना चाहिए, मगर उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो कुछ लोग मज़म्मत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके ऊपर फिर कोई FIR ही नहीं है अगर वो पार्टी तब्दील कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आर वी पनिशिंग द क्राइम और आर वी पनिशिंग पीपल फॉर बीइंग इन अ पर्टिकुलर पार्टी? क्योंकि देखिए, अगर ये हम तस्लीम करते हैं कि ये एक सानिया हुआ और ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट था और इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो फिर हमें एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन करके इस तक पहुंचना ज़रूरी है कि कौन इसका जिम्मेदार था, उसको उसको हम सज़ा दें ताकि इस तरह ना हो, ना कि हम इसको सियासी इंतकाम का एक टूल बना के इस्तेमाल करें। क्योंकि फिर जो है ना जो हम बात करते हैं कि इस तरह के सानिए नहीं होने चाहिए, तो उसकी हम रेड लाइन नहीं बना रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह चीज़ें करें भी, उसकी मजम्मत करके पार्टी तब्दील कर लें, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें कर सकते। आई मीन व्हाट्स द मैसेज? द मैसेजिंग हैज़ टू बी क्लियर कि प्रॉब्लम है कि इस तरह आपको जो आपकी कौमी तनसीबात है, चाहे फौजी हों या रियासती हों, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दैट शुड बी द मैसेज कि आप नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये हम सबका मुल्क है। बिल्कुल, वेरी लॉजिकल एनालिसिस, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, तो फिर आप ये समझती हैं कि आप में और वो जो दूसरे लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनमें सिर्फ फ़र्क फिर एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है? आप समझती हैं आज शाह साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो शाह साहब की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी? दो पहलू हैं इस जवाब के। फर्स्ट ऑफ ऑल मारिया, जैसे कि आप खुद जानती हैं, मेरे वालिद को नामजद किया गया है 9 मई केसेस में, मेरे भाई को भी इन्वॉल्व किया गया है 9 मई केसेस में, और दोनों का कोई किरदार नहीं था 9 मई में। ये वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने एक्चुअली तहकीक की है। जैसे कि मेरे वालिद ने जज साहब के सामने भी कहा कि कुछ बहुत अहम लोग हैं जो मुझे खुद बता चुके हैं कि हमारी तहकीक के बाद हमें ये पता चला कि आपका कोई किरदार नहीं है। तो फिर, और मेरे भाई का भी इसमें कोई किरदार नहीं था, तो फिर इनको आप क्यों इस तरह मुलव्विस कर रहे हैं? आपको तो सराहना चाहिए है कि कोई अपने असूलों पे खड़ा है। देखिए, मेरे वालिद ने बहुत ही क्लियरली इन क्लियर टर्म्स उन्होंने ये स्टेट किया। हम जब जेल कोर्ट में थे अडियाला के अंदर, वहाँ पे खान साहब भी बैठे थे, उनकी फैमिली भी मौजूद थी, हम भी थे, और उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कहा कि क्योंकि आप सब यहाँ पे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा असूली मौक़िफ़ है, मैं किसी की ज़ात के लिए नहीं कर रहा। मैंने जो स्टैंड लिया है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। मैं अपने मुल्क का जो भी मैंने इक़दाम उठाए वो मैंने अपने मुल्क की खातिर, अपनी हल्फ की पासदारी करते हुए, अपने ओहदे की हदूद में रहते हुए किया। तो मैं तो उस असूल के साथ खड़ा हूँ। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ सियासतदान हैं जो असूलों पे कायम हैं, और हमें ऐसे सियासतदानों की और ज़रूरत है जो असूल की सियासत करें, जो असूल पे बात करें, क्योंकि वो रियासत को वो ही और मजबूत कर सकते हैं। अच्छा मेहरबान साहिबा, जैसे शाह साहब ये बात कर रहे हैं, उन्होंने खुलेआम भी बात की, उन्होंने कहा कि जी, और उनका बयान, ये कोट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैंने जो करता धरता है उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा जी 9 मई आप मुलव्विस नहीं, और आपने भी ये बात अभी की।
تو کیا شاہ صاحب نے پھر پوچھا کہ پھر مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے, یا آپ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ سوال کیا اور کیا ان سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ نہیں جی, میں نے تو نہیں پوچھا, کیونکہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ ان کیسز میں ملوث ہے. جب تک اس دن جب ان کی رہائی کا آرڈر سائن ہوا اور ہم گئے اڈیالہ, ہم تو اصل میں سائفر کیس کی ٹرائل اٹینڈ کرنے گئے تھے, کیونکہ ہمیں جہاں تک معلوم تھا ان کو 3 MPO کے آرڈر کے تحت نظر بند کر دیا گیا تھا. تو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ جو آرڈر ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. تو جب ہم گئے وہاں پہ جج صاحب نہیں آئے, ہم نے بختر بند گاڑی دیکھی دوسرے گیٹ پہ, تو ہم وہاں گئے پتہ کرنے کہ ہمیں خدشہ تھا کہ شاید یہ شاہ صاحب کے لیے ہی ہے. تو ہم نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ شاہ محمود قریشی کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو نہیں معلوم. تو ہم نے کہا شاید آپ انہی کے لیے آئے, کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ بابا باہر آ رہے ہیں. اب وہ باہر آئے ہیں اور وہ انہوں نے, اور اس میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں آج پڑھ رہی تھی ٹکرز کے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح انہیں ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اریسٹ کو, تو ایسے کریں گے تو پھر ایسے تو ہوگا, انہیں ساتھ چلے جانا تھا جیسے ہم لوگ بھی گئے. تو جی بہت ہی مثالیں, بہت ایگزامپلز موجود ہیں پاس میں, کتنی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں. وہ تو ان میں سے ہیں جو اپنے اریسٹنگ آفیسر کا ہاتھ میں لا کے گاڑی میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کبھی ریزسٹ نہیں کیا اریسٹ کو. کوئی سیاستدان نہیں کرتا اریسٹ کو ریزسٹ, تب بھی وہ اریسٹ نہیں ریزسٹ کر رہے تھے. وہ باہر آئے, ابھی وہ اڈیالہ جیل کی حدود کے اندر کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا جب تک میں اس حدود میں کھڑا ہوں میں ایک آزاد آدمی ہوں سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت, جب میں کراس کروں گا تو یہ ضرور مجھے اریسٹ کریں گے, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, بے شک کر لیجئے, مگر ابھی میں ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, میں پریس سے مخاطب ہو کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, اور اس بات کا پتہ نہیں انہیں کیا خوف تھا کہ وہ کیا کہہ دیں گے, تو یہ پولیس والے بدتمیزی سے سامنے آئے اور دھکا دیا, اور پھر دھکے دیتے ہوئے انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے. تو وہ ریزسٹ اریسٹ نہیں کر رہے تھے. اور تب ہمیں معلوم ہوا جب ہم واپس گئے کہ ان کا جو اریسٹ ہے وہ MPO کے تحت تو نہیں ہے, MPO تو ختم ہو گیا آرڈر, وہ تو کسی اور FIR میں ان کو نامزد کیا ہے. جب ہم جوڈیشل کمپلیکس گئے راول پنڈی میں جس دن ان کو پیش کیا گیا, تو وہاں ہمیں جا کے معلوم ہوا کہ جی 12 مزید پنڈی کی FIRs میں ان کا نام درج ہوا ہے, اور ایک اٹک میں بھی ہو گیا ہے. تو وہاں پہ جو آرگیومنٹس ہوئے جج صاحب کے سامنے, اور اسی لیے جج صاحب نے فزیکل ریمانڈ نہیں دیا, جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا ہے, کیونکہ پروسیکیوشن کی جو دلائل ہے اس میں وزن نہیں تھا. انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا کہ نہ کوئی شواہد تھے, نہ جو اوریجنل چلان ہے ان FIRs کا ان میں شاہ محمود قریشی کا نام ہے, کردار کا ذکر ہے, نہ ہی جو IO کی رپورٹ ہے اس میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ ان کا کوئی کردار ہے. جو ان کی سپیچ کا حوالہ وہ دے رہے تھے کورٹ میں, نہ اس کا ذکر ہے. تو یہ تو انہوں نے بس راتوں رات جیل میں رکھنے کے لیے پھر یہ کیا. پھر بیسکلی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از ٹو کیپ شاہ صاحب آؤٹ آف دی الیکٹورل پروسیس بیسکلی؟ جی جو بالکل بالکل. اور یہ جو آپ عطر منلہ صاحب کا اضافی نوٹ پڑھیں, یہ اس آرڈر کی نفی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جینیون الیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر یہ کسی جرم میں ان کو سزا نہیں ہوئی تو ان کو آزاد ہونا چاہیے, ٹو میک اے جینیون الیکشن اے ریالٹی. بالکل. تو یہ ECP پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اسی لیے میں نے ECP کو خط بھی لکھا ہے کہ یہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ایک شفاف اور منصفانہ الیکشنز کے لیے ان کی رہائی کو عمل میں لائیں. اچھا ECP سے ماریا آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی کہنا, جی گو ہیڈ, میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس انداز میں انہیں اریسٹ کیا گیا, جو بدسلوکی اور بدتمیزی انہوں نے کی, وہ اس سے پورا پاکستان شرمسار ہوا ہے. اس کو کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے, اس کو کوئی جو ہے گلوبل سٹیج پہ, کنڈیم سے زیادہ ایک گلوبل سٹیج پہ, کیونکہ ہمیں آپٹکس کا ہمیشہ بڑی فکر رہتی ہے جب پاکستان میں کوئی بھی بات ہوتی ہے, خاص طور پہ خواتین کو لے کے, جو میں نے تب بھی کہا, اینڈ یو نو اٹس کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ ایز اے وومن آئی فیل کہ ہم عورتوں کو ہمیشہ چپ کراتے ہیں. تو جب کوئی گینگ ریپ کا کیس ہوتا ہے, یا جب شرمین عبید صاحبہ کوئی ڈاکیومنٹری بناتی ہیں آن دا ریالٹیز ان پاکستان, ایسڈ اٹیک وکٹمز پہ, یا ملالہ کوئی بات کرتی ہیں, تو ہم تھو کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی پاکستان کا نام خراب کریں, پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے دنیا میں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج
یس آپ نے ایک اپنے 2 دفعہ منتخب وزیر خارجہ کے ساتھ آپ نے یہ بدسلوکی کی. ایک سینئر سیاستدان ہے وہ, ان کا ایک رتبہ ہے, ایک نام ہے پاکستانی سیاست میں, اور ان کا ایک طریقہ رہا ہے جو ہمیشہ شائستہ گفتگو کی ہے. لوگ کنڈیم کر رہے ہیں, بہت کنڈیم کر رہے ہیں. کچھ جو ہیں ان کا اس پہ نیریٹیو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں جو کچھ سارا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا کام ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گی مہر صاحبہ اس پہ؟ مولانا صاحب کی جو یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی زیادتی نہیں ہو رہی, پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب کبھی کبھی آپ کو شکست اپنی نظر آئے تو پھر بوکھلاہٹ کا شکار تو ضرور انسان ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کل تک صرف نورین رو رہی تھیں, آج پوری پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی رو رہے ہیں. صحیح, کیونکہ انہوں نے اپنے حلقوں میں ذرا جانا شروع کیا ہے تو انہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, وہ آج ان کو پتہ چل رہے ہیں, اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ عوام ان سے بے حد غصہ ہے, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, ان کی ہمدردیاں بھی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, اور وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو اصولوں کے لیے لڑ رہی ہے, جو قانون کی بالادستی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, پاکستانی شہریوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. اس لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کھینچے آ رہے ہیں. اچھا, یہ تو چلیں بالکل, یہ گراؤنڈ پہ بھی جو ہے وہ چیزیں کچھ ایسی نظر آ رہی ہیں کہ اوبیسلی پی ڈی ایم کی جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں انہوں نے وہ ڈیلیوری نہیں کی, اور اب وہ 2013 کا ہی جو ہے وہ حوالہ دیتے نظر آتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس پہ جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کوٹ کروں گی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ معافی مانگ لیتی ہے, کنڈیم نہیں کرے, معافی مانگ لے اس پر, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی الائنس کی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ مگر ہم الائنس کرنا نہیں چاہتے تو وہ بے شک جو بھی ڈیمانڈز کریں, مگر الائنس کر کون رہا ہے؟ اور آپ بلاول بھٹو صاحب کی بات کر رہی تھیں تو پیپلز پارٹی کی تھوڑی بات کر لیں. انہوں نے اپنا منشور ابھی انویل کیا ہے. دوسری طرف پی ایم ایل این ہے جو ابھی لوگوں سے مشاورت کر رہی ہے, پبلک سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اوپینینز دیں آپ کے کہ کیا منشور ہونا چاہیے. ایک کے پاس منشور نہیں ہے, دوسرے کا منشور اٹھا کے دیکھو تو باتیں تو بڑی اچھی ہیں مگر کوئی پلان تو نہیں نظر آتا. وہ 30 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کا مذاق اڑاتے تھے, انہوں نے کہا 10 لاکھ بنائیں گے, تو انہوں نے کہا ہم 3 لاکھ بنائیں گے. وہ بات کر رہے ہیں ایکسیس ٹو ایجوکیشن فار آل اسٹوڈنٹس, تو جیسے کہ آپ جانتی ہیں 20 ملین سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور اگر آپ نے رپورٹس پڑھی ہو مختلف اخبارات میں تو جو سب سے زیادہ گو اسکولز ہیں اس وقت وہ سندھ میں پائے جاتے ہیں. تو پی 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 از آلویز گڈ in a form but not so good in substance. تو جب سبسٹنس دیکھا جائے تو کھوکھلے ہیں, ان کے لفظ کھوکھلے ہیں. دوسرا انہوں نے بات کی ہے کہ وہ منشور میں نے لکھا ہے کہ وہ سیلریز ڈبل کریں گے. بہت سننے میں اچھی بات ہے مگر خدارہ کیسے کریں گے؟ تیسری انہوں نے بات کی ہے کہ 300 یونٹ سے نیچے جو بجلی استعمال کرتے ہیں گھر ہم مفت کریں گے. بالکل کرنی چاہیے, لوگوں کی اسی طرح امداد کرنی چاہیے, مگر بتائیے کہ کیسے کریں گے. بیکاز میں نے کہیں پہ پڑھا تھا اور میں نے لکھا ہے اس وقت پاکستان میں 15 ملین لائف لائن ہاؤس ہولڈز ہیں. اگر ہم ان سب کو مفت بجلی دیں تو اس کا جو کاسٹ ہے سالانہ وہ 27 کھرب روپے بنتا ہے. 27 کھرب. اور اس وقت یہ وہ ملک ہے جس کا ورلڈ بینک کہہ چکا ہے ان کا اکنامک ماڈل نہیں صحیح. تو بالکل ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کیا, جس نے احساس پروگرام, ایک سیفٹی نیٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا, اسی لیے کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ہم غربت کی لکیر سے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں, غربت سے نکالیں. مگر ہمارے پاس پھر بھی کوئی پلان تھا اور ہم کر کے دکھا رہے تھے. یہ تو ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, منشور دے دیا مگر منشور کے اندر یہ بھی بتائے کہ کیسے کریں گے, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. بالکل, یہ تو خیر لوپ ہولز ہیں, بٹ معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے بہت ساری پارٹی سمیت آپ کے بھی
90 डेज प्लान जो है वो आया, इस तरह कर लेंगे, इतने घर बना लेंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे, वो चीज़ें नहीं होती. बट मेरा ख्याल है ये हमारी सियासत का, इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पॉलिटिकल पार्टी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. आई थिंक नो मारिया, बट टू बी फेयर टू PTI, we did try to walk the talk. देखिए, they were not here to discuss PTI's manifesto. Otherwise, there are a lot of things that I can talk about. 10 मिलियन 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और पता नहीं और क्या क्या चीजें थी, टैक्स नेट कैसे बढ़ाना था. Let's not go there. We'll talk about this some other day. Of course we can, but I just want to say on the record कि 3.5 साल की हुकूमत थी, उसके अंदर 1.5 साल कोविड में चला गया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया. मगर ये वो वाहिद मुल्क था जिसने कोविड को इस तरह हैंडल किया कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के एफर्ट को रिकग्नाइज किया, सराहा. तो गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. अगर कोविड ना आता और अगर ये no one stopped you from bringing about changes in the bureaucracy. वो मैं again वही मैं बात कर रही हूँ ना, जो चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी जो आप लोग कर सकते थे. Another time. That's exactly what I'm saying. So फाइनली मेरा ख्याल है, जो मैं जिस पॉइंट पे एंड करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जहाँ बहुत सारे सियासतदान इसको मकफ़ाते अमल कह रहे हैं, ऐसे इकबाल साहब की बात आपने की, वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जैसे सियासतदान जो कि आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट भी हैं, वो इसको कंडेम कर रहे हैं जो शाह साहब के साथ हो रहा है. क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें इस सियासत से, जो कि एक विशियस साइकिल हमें नज़र आता है, हर दौर में एक पार्टी जो है वो लगता है ज़ेरे अताब है और दूसरे जो हैं वो तालियां बजा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए है. और यही वो बात है कि अगर बाकी सारी सियासी जमातें इस अमल से गुजरी हैं माजी में, तो आज उनको ये समझना चाहिए है कि हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, वरना नहीं तो ये दायरा यूं ही चलता रहेगा. और आज हमारे साथ हो रहा है, फिर कल किसी के साथ हुआ था, कल फिर इनके साथ दोबारा होगा. तो इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर और हम सबको यकजा होके इसको कंडेम करना होगा. आज डॉन की अखबार में एक एडिटोरियल भी था कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में, और उन्होंने यही मेरे वालिद के साथ जो सलूक हुआ उसको एग्जाम्पल बनाकर बात की, क्योंकि ये सिर्फ एक साबिक वजीर खारजा की बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे वालिद की बात नहीं है. ये बात है कि कस्टडी में इस तरह, स्पेशली जो सियासी प्रिजनर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए है. जिस तरह उनके साथ बदसलूकी की गई टीवी कैमरास के सामने और उसके बाद थाने में रात को जिस तरह बदतमीजी की